बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मार्का जमात इस्लामी की कराची की सियासत पर। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि एक वक्त था जब जमात इस्लामी को कराची की सियासत में बड़ी मकबूलियत थी, बड़ा फ़ाल किरदार था। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जब कराची में रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये तवक्को की जा रही थी कि जो कराची में बरसर इक़्तिदार जमातें हैं यानी पीपल्स पार्टी या MQM, उनकी मकबूलियत कम होगी और वो जमातें जो उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थी उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा। लेकिन हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया गया। जमात इस्लामी का ग्राफ जहां मुल्क भर में अगर ऊपर गया है तो कराची में उसमें नुमाया कमी हमें देखने में मिली है। कराची की सियासत जमात इस्लामी को कहां लेकर जा रही है, इस पर बात करने के लिए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या वजह बनी जमात इस्लामी ने कराची में अवाम के दिल जीतने में कुछ नाकाम दिखाई दी हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुरू के तजिए से मुझे इत्तेफाक़ी नहीं है। आप ये जो फरमा रहे हैं कि जमात इस्लामी कराची में पीछे जा रही है बाकी जगह आगे, देखिए कराची में जमात इस्लामी एक ऐसी मौसर क़ुव्वत है कि जिसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और इस वक्त भी हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी अगर आप देखें, बाकी काम तो हम करते ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ वोट्स के लिहाज से भी जमात इस्लामी एक बड़ी क़ुव्वत है। हमने इस लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन पे आ जाते हैं। इस लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में हमने PTI के साथ मैक्सिमम सीट्स के ऊपर इत्तेहाद किया, ठीक है, और बाकी लोगों से भी एडजस्टमेंट की थी और अपने आज़ाद की अपने तौर पर भी जमात के नामो निशान के साथ भी हम लड़े थे। हमने सब मिला के 4 लाख वोट लिए, ठीक है। MQM के वोट 12 लाख हैं। 2013 में ये 21 लाख थे। अच्छा, अगर सब चीज़ें सही मान ली जाएँ, जैसा कि लोग कहते हैं मैंडेट है, तो अगर सब मैंडेट सही मान लिया जाए तो MQM 21 लाख से तो 12 लाख पे आई है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी मकबूलियत कम नहीं हुई और जमात इस्लामी ने, लेकिन उसके बावजूद फातेह MQM ही रही है। 2013 में जमात इस्लामी ने 1:30 बजे दिन में बाइकआउट इसलिए किया था कि एक बहुत बड़े पैमाने पर मैस जो है वो क्रिएट हो गया था और बिल्कुल इलेक्शन तकरीबन समझ लें कि कब्ज़ा ही हो गया था। तो हमने एक पॉलिटिकल एफर्ट की कि इसके ज़रिए से इस पूरे धांधली के निज़ाम को एक्सपोज किया जाए। हमने बाइकआउट किया, राइटली और रॉन्गली बहरहाल ये एक फैसला हुआ, बिल्कुल ठीक है, और उसके नतीजे में बहरहाल वो इलेक्शन का मैंडेट तो एक्सपोज भी हुआ। जमात इस्लामी यहाँ मौजूद है, इंटैक्ट है, लोगों के साथ है, कोई यहाँ का न लीडर न कारकुन भागा है। अपना अल्हम्दुलिल्लाह हम न किसी भत्ते में मुलव्वस हैं, न किसी ज़बरदस्ती लोगों को कत्लेआम में मुलव्वस हैं, न मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, बल्कि जितनी हुब्बुल वतनी का तकाजा जो कुछ भी बन सकता है किसी शहरी से जमात इस्लामी के कारकुन उससे ज़्यादा अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। लेकिन हाफिज़ साहब, जो आपके मुकाबले में जमात थी MQM, वो हमेशा ये एतराज़ करती रही कि जो रेंजर्स का ऑपरेशन है ये हमारे खिलाफ है। उसके बावजूद अवाम ने उनको वोट दिया, ये तो आप मानते हैं? देखिए, MQM जो कुछ कहती है वो तो आप अगर 30 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो वो कहती है और वो होती नहीं है। मसलन वो कहते थे कि कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, वो खुद कोटा सिस्टम बढ़ाने में हुकूमतों में शामिल रहे। वो कहते थे महाजरों को 5वीं कौमियत मिलनी चाहिए, उन्होंने इस नारे को अपने आप से जुदा कर दिया, ठीक है। वो ये कहते थे कि हम बिहारियों को या मशरक़ी पाकिस्तान के महसूलीन को वापस लाएंगे, उनका नाम लेना उन्होंने छोड़ दिया, उनकी आवाज़ उठाना उन्होंने छोड़ दिया। वो ये कहते थे हम महाजरों को तालीम में आगे बढ़ाएंगे, फलां में ये करेंगे, तो तालीम में भी पीछे कर दिया उन्होंने, तहजीब में भी पीछे कर दिया, क़त्ल व गारतगरी में नौजवानों को मुलव्वस कर दिया। तो अगर MQM की बातों के ऊपर आप यकीन करके काम करेंगे तो लगेगा कराची में बहुत तरक्की हो रही है, कराची बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन ये तो हम भी देखते हैं कि MQM के कारकुन भी गिरफ्तार हुए हैं, 9-0 पे 2 दफ़ा रेंजर्स ने छापा भी मारा है। जो अवाम इक़्तिदार में तो अवाम ने लेकर आना था ना, उसके बावजूद अवाम ने एतमाद किया MQM पर। देखिए, ये भी एक बहुत वेग सी बात है और हम एक बहुत एक्सटेंसिव वर्किंग इस वक्त कर रहे हैं और वो है पूरे इलेक्शन की जो धांधली और करप्शन होती है उस पर, और मुल्क में भी धांधली होती है, हमें मालूम है, और उसके अंदर भी चक्करबाजियाँ होती हैं, पटवारियों की बुनियाद पे लोग जीतते हैं, पैसे की बुनियाद पे लोग जीतते हैं। लेकिन हमारे कराची का अजीब व गरीब फिनोमिना है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि MQM के पास वोट नहीं है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और हम मानते हैं इस बात को, उनके साथ एक वोटर है जो इंटैक्ट है। लेकिन ये जो कुछ होता है इसमें जाली वोटर लिस्टें हैं, हमने वोटर लिस्टों पे वर्किंग की, हमें पता चला 30% वोटर लिस्टें ठीक नहीं है, 30% ठीक नहीं है। ये वोटर लिस्टें कहाँ बनती हैं? हम अगर एक बात कहेंगे इसको इल्ज़ाम दर इस्लाम कहा जाता है, लेकिन आ जाइए शहर में देख लीजिए, ये यूनिट ऑफिसों में बनने वाली वोटर लिस्ट है, ये सेक्टर ऑफिसों में बनने वाली वोटर लिस्टें हैं। MQM ज़ाहिर तमाम इदारों के अंदर पेनिट्रेट करके उसने हज़ारों की तादाद में लोगों को भर्ती करवाया है, लेकिन टारगेट पेयर पकड़े जाते हैं, KMC से निकलता है, कोई वाटर बोर्ड से निकलता है। इसी तरह आप देखते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रियासत के अंदर रियासत की कैफियत एक पार्टी को हासिल है।
اب اس کے بعد جب وہ الیکشن میں جاتی ہے تو وہ پہلے ہی 30% ووٹر لسٹیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کے بعد پورا الیکشن کا عملہ اس کے پاس ہوتا ہے، پریزائڈنگ افسر اس کی مرضی سے بنتے ہیں۔ ثبوت کے طور پر دیکھ لیجئے کہ پچھلے ہی لوکل باڈیز کے الیکشن میں کم از کم 3-4 پریزائڈنگ افسر تو ایسے تھے کہ جو ہم لوگوں نے پکڑ کے دیے تھے کہ وہ ایم کیو ایم کے ورکر تھے اور پریزائڈنگ افسر بنے۔ لیکن آپ کی یہ ساری ایفرٹ جو ہے وہ عوام کے دل میں کوئی کمی نہیں کر سکی ایم کیو ایم کے لیے؟ دیکھیں عوام کے ساتھ پرابلم، عوام کے پاس تو اور آپشنز بھی ہیں نا۔ عوام 2013 میں نکلے تھے نا شہر میں، بالکل ٹھیک، اور ایم کیو ایم کے خلاف ووٹ ڈالا تھا انہوں نے، اور پولنگ اسٹیشن بھرے ہوئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ پتہ چلا 21 لاکھ ووٹ نکلا ہے، ایم کیو ایم کے 16 لاکھ کے مقابلے میں 21 ہو گیا، پچھلے انتخاب کے مقابلے میں 5 لاکھ بڑھ گئے، اور جو جیتے ہوئے تھے وہ ہار گئے، جو ہارے ہوئے تھے وہ جیت گئے۔ لوگوں میں مایوسی ہے کہ ہمارا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، ہم جو ہیں وہ جاتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کا ثمر نہیں ملتا۔ لوگوں میں یہ مایوسی تھی کہ بہت سارے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے کہ کوئی فائدہ نہیں، ایم کیو ایم تو جیت رہی ہے اور کیا ضرورت ہے اتنا سب کچھ کرنے کی۔ جب میڈیا کے اوپر یہ پوری ویو چل رہی ہو، جب الیکشن کی جتنی دھاندلی ہو سکتی ہے وہ پہلے ہی کر لی گئی ہو، ڈیورنگ الیکشن ہو رہی ہو، قبضے اس کے علاوہ ہو جاتے ہوں، اچھا رینجر پولنگ بوتھ اور اس کے اندر نہ اندر تھے نہ باہر تھے، 10% اسٹیشن پر رینجرز موجود تھے۔ ہم کہتے رہے کہ اگر بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ جس کا بھی مینڈیٹ ہو ہم تسلیم کریں گے، لیکن رینجرز کو اندر بوتھ میں ہونا چاہیے اور باہر بھی ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ سارے فیکٹرز تھے جس کے نتیجے میں ایک مینڈیٹ سامنے، وہ بھی 12 لاکھ بن گیا نا، 21 سے 12 پہ آ گئے نا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پلینگ فیلڈ ہو، ٹھیک ہے، سب کو برابر کا موقع ملے، ٹھیک ہے، حالات سازگار ہوں، ہر آبادی میں ہر کوئی الیکشن کی کیمپین چلا سکتا ہو، بالکل ٹھیک ہے، ایکٹیویٹیز کر سکتا ہو، سماجی خدمات انجام دے سکتا ہو، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے گواہوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے وکیلوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، صحافیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور حالات بہتر ہوں گے تو یہ سچویشن تبدیل ہوگی۔ حالات بہتر نہیں ہوئے پہلے سے بہتر ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ عمل آگے بڑھے گا اس کے نتیجے میں اوپننگ بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو بائی الیکشن اس وقت ہو رہے ہیں اس میں ایک تو لوگوں کی دلچسپی اس طرح سے سامنے نہیں آئی، ہم نے بھی اس میں بھی اسکپ کیا اس کو کہ ہم 2018 کی تیاری کر رہے ہیں، یا ہم دیکھیں گے کون سے حلقے میں الیکشن لڑنا زیادہ پروڈکٹیو ہے تو اس کو ہم فیصلہ کریں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک بات تو ظاہر ہو رہی ہے کہ کوئی نہ مقابلہ ہے نہ کوئی جو ہے وہ لوگ ووٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کراچی کے عوام کو بھی بات، لیکن آپ کہتے ہیں کہ 12 لاکھ ووٹ اگر ایم کیو ایم کو لوکل باڈیز الیکشن میں ملا ہے تو اس کا مطلب لوگ تو ٹرن آؤٹ تو صحیح ہوا نا، لوگ تو نکلے باہر۔ میں نے 12 لاکھ اس صورت میں کہا ہے جب یہ سارے کام ہو چکے ہیں۔ دیکھیں پاک کالونی کا ایک حلقہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں 22,000 ووٹ ایم کیو ایم نے لیے ایک لوکل باڈیز کے الیکشن سے۔ مجھے آپ بتا دیں، آپ بھی اسی شہر میں آپ گھومتے پھرتے ہوں گے، یہاں کے 2-2.5 کروڑ عوام رہتے ہیں، 22,000 ووٹ کسی نے دیکھا ہے اتنا رشتہ الیکشن میں کہ 22,000 ووٹ نکلے؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس پاک کالونی کے حالات پچھلے 30 سال سے خراب ہیں، وہاں پر قبضہ ہے، وہاں پر لوگ نکل نہیں سکتے ہیں، اپوزیشن میں کوئی نہیں آتی، تو جماعت اسلامی والے کوئی بھی اتحاد بنے جماعت والوں کو ہی لڑنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کوئی دوسری پارٹی سامنے آنے کے لیے تیاری نہیں ہوتی، جماعت اسلامی مقابلہ کرتی ہے، اپوز نہیں آنے دیتی۔ لیکن ہم نے 209 میں سے 83 حلقے ایسے تھے، 83 حلقے جس میں ہم نے مور دین 2,000 ووٹ دیے۔ ہمارا کینڈیڈیٹ 4,500-6,000 ووٹ لے کے بھی ہارا ہے، 4,000 ووٹ لے کے بھی ہارا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کراچی میں ایگزسٹ نہیں کرتی یا کمزور ہو رہی ہے، ہم اپنی ورکنگ کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس شہر کی خدمت کی، ہم نے اس شہر، لیکن آپ نے خدمت کی، جماعت اسلامی کا کراچی میں نام تھا، جماعت اسلامی کا فعال کردار ہے، عوام کے ساتھ بھی رابطہ ہے، لیکن جو ضمنی انتخاب ہوتا ہے، جو لوکل باڈیز الیکشن ہوتا ہے، اس میں ہم جماعت اسلامی کو کیوں کامیاب نہیں دیکھتے؟ NA 246 ہوا، اس میں بھی جماعت اسلامی نہیں کر سکی۔ 4 لاکھ ووٹ ہیں ہمارے اس شہر میں، مجھے آپ بتائیں کس پارٹی کے پاس جو ہے وہ اتنے ووٹ موجود ہیں؟ نہیں، میں نے تو اس بات سے انکار نہیں کیا، جماعت اسلامی کام کر رہی ہے، لیکن عوام کو کیوں نہیں متاثر کر سکی؟ جب حلقوں کی پوری، جب الیکشن کی کرپشن ختم کریں، لیول پلینگ فیلڈ ہے، مقابلہ کروائیں، انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کو ابھی لیول فیلڈ نہیں مل رہی آپ کو، کیسے ملے گی؟ جب 30% جو ووٹر لسٹ ہے وہ جعلی ہوگی، فراڈ ہوگی۔ 120 گز کا مکان آپ کے مرلوں میں شاید گنتے ہوں گے، 5 ہوتا ہے پتہ نہیں، بالکل، تو اس مکان میں اگر 150 اور 200 ووٹ ہوں گے اور ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے، ہم ووٹ جائیں گے ایک مرتبہ۔ ہم نے 2013 میں اس لسٹ کو چیلنج کیا تھا، افتخار چودھری صاحب نے اس کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا تھا، پھر بعد میں ایک فراڈ ہوا کہ ہم نے وہ فوج کی مدد سے بنا لی ہے اور 2-4 تصویریں لگا کے انہوں نے اس کو چلا دیا۔ اگر تو ووٹر لسٹ، اگر تو دیکھیں نا کسی کا مینڈیٹ ہے، ایم کیو ایم ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی دشمنی نہیں ہے ایم کیو ایم سے ہماری، ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اگر ان کا مینڈیٹ ہے تو ووٹر لسٹ ٹھیک کرنے میں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے، بلکہ خود آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اگر یہ شہر ان کا ہے تو ان کو چاہیے اس شہر کی ووٹر لسٹ درست ہونی چاہیے۔ اس شہر میں بایو میٹرک، یہ پڑھا لکھے لوگوں کا شہر ہے، اس میں بایو میٹرک سسٹم پہ جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے۔ یہاں پر اگر لا آرڈر کی سچویشن خراب ہے تو ہر الیکشن میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو ہر بوتھ کے اندر ہونا چاہیے اور باہر بھی ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ سب کچھ ہوگا پھر آپ مقابلہ کیجیے گا، پھر آپ بتائیے۔ جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کیا لوکل باڈیز الیکشن میں،
غلط فیصلہ تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ بیسٹ اویلیبل آپشن تھا اس کی، اور یہ پبلک کی ڈیمانڈ بھی تھی. دیکھیں لوگ بھی یہ کہتے تھے 246 کے الیکشن میں بھی، اور جو 2013 کا الیکشن تھا اس میں لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک موب ہے، ایک ویو ہے، اور جماعت اسلامی کی آرگنائزیشن اور ایک سرٹن ووٹ بینک ہے. اگر یہ دونوں مل جائیں گے تو شہر کے حالات بدل سکتے ہیں. تو 2013 میں ہم نہیں ملے تھے اور 246 میں ہم نہیں ملے تھے، تو پبلک کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ بھی تھی. ہمارے سرویز بھی یہ بتا رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اس سے بہتر ایڈجسٹمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. ہمیں کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے. ہم نے ایک اچھی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کر کے الیکشن لڑا، مقابلہ کیا. ہماری نمبر آف سیٹس کم ہے لیکن نمبر آف ووٹس اتنے کم نہیں ہے جس کو آپ جو ہے کہہ سکتے ہو کہ مینڈیٹ نہیں ملا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی دیکھیں کامن انٹرسٹ شہر کے امن کے لیے، اس کے مفاد کے لیے اگر جو جماعتیں بھی مل کر کام کریں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور ہمارے کے لیے ایک اوپننگ رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بدقسمتی سے جو اس کی ویو تھی وہ ویو برقرار نہیں رہ سکی. لیکن نعیم صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کئی لوگوں کا یہ خیال درست ہے کہ اگر جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے خود ہی الیکشن لڑتی تو شاید زیادہ مقبولیت حاصل کرتی؟ یہ تو ایک پوسٹ الیکشن تو تجزیہ کیا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک بہتر راستہ اختیار کیا تھا، اور اس وقت ہوتا کیا تھا کہ ووٹ بینک ہوتا ہے لیکن بعض اوقات لوگوں میں امپیکٹ نہیں بنتا ووٹ بینک کا، تو لوگ مایوس ہو کر گھر بیٹھے رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اپنا ووٹ بینک اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی چارج نہیں ہو سکے گا اگر انہیں کوئی امید نظر نہ آئی. چونکہ دونوں کے جو نظریات ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. پی ٹی آئی کے متعلق جو بات کی جاتی ہے وہ زیادہ لبرل بات کی جاتی ہے، جماعت اسلامی کے متعلق اتنی بات نہیں سوچی جاتی. تو ووٹر کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون کا تازہ خواتین کا وہ میں نے دیکھا ہے، لیکن لیکن ووٹر کہیں نہ کہیں اختلاف رکھتا ہوگا. دیکھیں اے پی ڈی ایم بنا تھا، اس میں تو قوم پرست جماعتیں بھی تھیں، ٹھیک ہے، اس میں لوگ مل کر اشتراک عمل سے کام کر رہے تھے. قومی اتحاد بنا تھا، اس میں این پی بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، مذہبی جماعتیں بھی تھیں، سیکولر جماعتیں بھی تھیں. مخاصی الیکشن میں جو ایڈجسٹمنٹس کی جاتی ہیں یا اتحاد بنتے ہیں یا الیکشن کے علاوہ جو لائے عمل بنتا ہے اس میں پارٹیز یہ دیکھتی ہیں کہ کن چیزوں کن گراؤنڈز کے اوپر ان کے درمیان کچھ مشترکات موجود ہیں. ان مشترکات کراچی میں مشترکات کی بات یہ ہے کہ یہاں کا امن قائم ہونا چاہیے، یہاں کا جو پورا انفراسٹرکچر تباہ ہے پچھلے 30 سال سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے. اس بنیاد کے اوپر تمام پارٹیاں مل کر اگر کوئی اتفاق رائے کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. نظریہ سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے، طریقہ کار سب کا، اسی لیے تو الگ جماعتیں ہیں، ورنہ تو ایک جماعت ہوتی ہے نا. اگر الگ الگ جماعتیں ہیں اور الگ الگ ان کا مینیفیسٹو ہے لیکن اگر مشترکات پر اکٹھے ہو کر کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ گنجائش جمہوریت کے اندر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. کیا یہ بات درست ہے کہ پارٹی کے اندر جماعت کے اندر اختلاف تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ الحاق نہ کیا جائے؟ نہیں، ہماری تو کراچی جماعت اسلامی کی شورا نے، ہمارے مرکز نے سب کے کنسنسس سے اور سب کے اتفاق رائے کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا تھا. اور بعد میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب جائزہ لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں اختلاف تو ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جماعت کام کر رہی ہے اور جمہوری عمل کے ساتھ کام کر رہی ہے اس میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو. بعد میں بھی دونوں رائے سامنے آئیں لیکن غالب رائے یہ تھی کہ ہم نے بیسٹ اویلیبل آپشن اختیار کیا تھا اور وہ ٹھیک کیا تھا اس وقت کے لحاظ سے. آپ متفق تھے، آپ راضی تھے کہ سب عمل میں تو میں ظاہر ہے میں اس کو لیڈ کر رہا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو میں تو اس پہ مطمئن ہوں. اور اب بھی میں اس پر، اور ہم دیکھیں دنیا ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی 2018 کا الیکشن آ رہا ہے، ہم نے کام تو نہیں چھوڑا ہے. 2018 میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے میدان میں، ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. پارٹیوں کی اپنی اپنی چوائس بھی ہے اور اپنی اپنی کنوینئنس بھی ہے اور حالات کا تقاضا بھی ہے. بعض اوقات حالات کا جبر ہوتا ہے، بعض اوقات حالات کا تقاضا ہوتا ہے. وہی بنیادوں کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک عمل کرتے ہیں. جماعت اسلامی اپنے پرچم اپنے نشان پہ لڑے گی اور پارٹیوں سے کامن گراؤنڈز کے اوپر اشتراک عمل کر سکتی ہے. تو 2018 کی کیا پلاننگ کر رہی ہے جماعت؟ ابھی جماعت اسلامی نے دیکھیں گراس روٹ لیول کے اوپر اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی ہوئی ہیں. ہم ایک طرف الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا ووٹر لسٹوں کے اوپر یہ کام، جو کام نادرا کو کرنا چاہیے یعنی نادرا کے تحت ہو جانا چاہیے اس کو، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنا چاہیے وہ تو نہیں کر رہا ہے. تو اس پر ہم نے ورکنگ کی. ہمارے ورکرز پورے کراچی میں ہم نے تمام یونین کونسل کی لسٹیں نکال کر کام کیا ہے اور ابھی ایک اچھا ڈاکومنٹ تیار ہو گیا. ہم کورٹ میں بھی جائیں گے اور پبلک میں بھی لے کر آئیں گے، میڈیا پہ بھی لائیں گے. دوسری بات یہ کہ ہم بایو میٹرک اور اسی طرح اور بہت ساری ریفارمز کے حوالے سے، دوسری طرف ہم نے اپنی خدمت کی سرگرمیوں کو بڑھایا. ہم اپنے لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. ابھی ہیٹ اسٹروک آیا، پوری طرح سے نہیں بھی آیا تو ہمارے کیمپس لگ گئے تھے. ہم نے اس کے لیے ٹریننگ دینا رضاکاروں کی شروع کر دی. ہمارے یوتھ کی بہت اچھی ایکٹیویٹیز اس وقت ہو رہی ہیں. اسپورٹس میں نوجوان ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ صرف کے پی کے میں ہماری ممبرشپ ہوئی ہے یوتھ کی تو 3 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کراچی میں بھی اس کام کو کریں گے. اسی طرح ہم اپنی ممبرشپ بھی بڑھا رہے ہیں. اسی طرح ہم اپنی ایکٹیویٹیز اور ہر طرح کی ایکٹیویٹی، سماجی ایکٹیویٹیز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی
प्यास है एक पूरे एक मजहबी तबकात। आप देखें अभी पीओ ने सर्वे किया, 68% पाकिस्तानी लोगों ने कहा कि शरीयत का निज़ाम होना चाहिए। जमात इस्लामी इसकी सबसे बड़ी दाई है कि निज़ाम इस्लाम का होना चाहिए और आदल और इंसाफ होना चाहिए। और इस्लाम के निज़ाम का मतलब किसी पर जबर नहीं है बल्कि आज़ादी है, और इस्लाम के निज़ाम का मतलब आदल और इंसाफ है और सबके लिए यकसा मौक़े हैं तालीम के, सेहत के और तमाम चीज़। कराची की सियासत पर बात की है। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे कराची में जो रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है, रेंजर्स के ऑपरेशन पर हाफिज नईमुर रहमान से इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हाफिज साहब, कराची में रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है, कैसा देखते हैं? पहले तो ये बताएं कि कराची आज से 6-7 साल पहले का और आज का कराची काफ़ी फ़र्क है। 2-3 साल पहले भी कराची में जो सूरत-ए-हाल थी, रोज़ाना 12-13 लोग कत्ल होते थे और बहुत बड़े पैमाने पर भत्ताखोरी थी, कई आबादियाँ नो-गो एरियाज़ बन गई थी। उसके मुकाबले में तो बहुत बेहतरी है और इसमें रेंजर्स को जितना क्रेडिट जाता है वो जाता है और उनको सराहना भी चाहिए, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन देखें, अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं कराची के मसले का, तो ये इस तरह के ऑपरेशंस के नतीजे में मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कायम करना नामन कायम कर सकते हैं ना तामीर तरक्की। अच्छा, आपको यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करना होगा। यहाँ आप निकलें और आप देखेंगे सड़कों की हालत, यहाँ गटर उबल रहे हैं, यहाँ कोई बल्दियाती निज़ाम नहीं है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो सारे इख्तियार अपने पास लेना चाहती है। MQM के पास हज़ारों की तादाद में वो वर्कर्स मौजूद हैं जो इस वक्त भी KMC में हैं, KDA में हैं, सब जगह हैं, लेकिन वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तनख्वाहें वहाँ से लेते हैं, काम कुछ और करते हैं। तो इन दोनों पार्टियों ने मुश्तरका हुकूमत भी की है और यहाँ पर जो है वो सब कुछ करते रहे हैं। सबको मालूम है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कितनी करप्शन है, कितनी लूटमार है, कितने बत्ते हैं, वो सब इन्होंने किया है। इसका मतलब है कि कराची के लोग तालीम 2.5 करोड़ की आबादी के शहर में इस वक्त अगर जनरल यूनिवर्सिटीज़ देखें तो वो सिर्फ 2 हैं। 2 जनरल यूनिवर्सिटियों पर ये 2.5 करोड़ की आबादी का शहर चल रहा है। आप इसमें सेहत के हवाले से देखें तो यहाँ जनरल अस्पताल कितने हैं और पूरे बलूचिस्तान और पूरे इंटीरियर सिंध और जनूबी पंजाब से लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए और कराची के 2.5 करोड़ लोग अपनी जगह। ठीक है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से सिस्टम नहीं है उन अस्पतालों में, यहाँ तालीम लोगों को अवेलेबल नहीं है। सरकारी 4,500 स्कूल हैं, मैं 50 स्कूल भी ऐसे नहीं है जिनके बारे में आप ये कह सकें कि यहाँ पर अपने बच्चों को हम तालीम दिला सकते हैं। 50 स्कूल भी नहीं है 4,500 में से। ठीक है। कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर जो मशरूम्स की तरह प्राइवेट स्कूल गली मोहल्लों में उगे हुए हैं जिनका कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और जो ज़्यादा अच्छी तालीम देते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता, यहाँ पर जो है वो लोगों को सेहत की, फिर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है और फिर उसके बाद जबर की हुक्मरानी भी मौजूद रहती है। लोगों को फैसिलिटेट करना होगा, नौजवानों को रोज़गार भी देना होगा, तालीम भी देनी होगी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ग्राउंड्स होते थे, पार्क्स होते थे, कराची के मैक्सिमम ग्राउंड्स और पार्क्स पर कब्जे हो गए और इस पर भी हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, नेमतुल्लाह खान ने उस पर केस किया था, अमल दरामद नहीं होता। ये पूरे नॉर्थ अहमदाबाद की वो बेल्ट जो पार्क्स पर मुश्तमिल थी, ग्राउंड पर मुश्तमिल थी, बाबर गौरी साहब और MQM के लोगों ने मिलकर उस पर कब्जे किए। इसी तरह जिसके हाथ में जो लगता है कौम परस्त जमातों के लोग आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अमन अमान की सूरत भी तो बेहतर होना जरूरी है शहर के लिए। ये सब चीजें एक दूसरे से मुंसलिक हैं। आप किसी को दूसरे, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ एक्शन लेना चाहिए मुजरिमों के खिलाफ, और यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ मुजरिमों के खिलाफ एक्शन लेने का मतलब जो मुजरिम नहीं है उनके खिलाफ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अच्छा। इस तरह की चीजें लोगों के अंदर जो मुजरिम होते हैं उनको भी मजलूम बना देती है। अभी जो पिछले दिनों इंसिडेंट हुआ आफ्ताब वाला, इस पर हम बात करेंगे आगे चल के। तहकीक होना चाहिए और ये सिर्फ ये नहीं हुआ है, इस पर तो आवाज उठी है, इसलिए MQM ने इसको उठाया, मीडिया ने इसको उठाया। सैकड़ों की तादाद में बल्कि हजारों में ये फिगर्स चली गई है। हथकड़ियाँ लगी हुई होती हैं, उठा के मार के फेंक देते हैं, गोली चला देते हैं, कहते हैं पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस वालों से बात करो, कहते हैं यार मुजरिम था, यहाँ नहीं मारेंगे, अदालतें तो इंसाफ देती नहीं। ये काम अगर दहशतगर्द का है कि मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है इसलिए मैं दहशतगर्दी कर रहा हूँ, तो आप कहते हैं वो कानून को तोड़ रहा है, आइन को तोड़ रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है। लेकिन अगर पुलिस और रेंजर्स ये बात करे, इसका मतलब ये कि जो आइन के पासदार हैं, जो कानून के मुहाफिज हैं, वो अगर कानून को तोड़ेंगे तो उनमें और दहशतगर्द में फर्क होना चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं हम मार देंगे, कत्ल कर देंगे, मैं समझता हूँ इसके नतीजे में रिजेंटमेंट पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है, इश्तियाल पैदा होता है और इसके नतीजे में पुलिस खास तौर पर और कहीं कहीं हमें रेंजर्स के बारे में भी सुनने को मिलता है। अच्छा। कि वो भी जो है वो फिर उनके भी रेट बढ़ जाते हैं। जाहिर है कि जब लोगों की लाशों को फेंक दिया जाए मार के, तो किसी भी नौजवान से कहेंगे तो ये पकड़ लूंगा और मैं पुलिस मुकाबले में शो कर दूंगा, तो वो तो कहेगा भाई कितने लाख रुपए चाहिए आपको। उसके माँ बाप आ जाएंगे, उसके घर वाले आ जाएंगे, छोटे जुर्म में भी वो बड़े जुर्म के पैसे अदा करने लगेगा। जब जिस शहर के अंदर ये अनारकी खुद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से होगी, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर अमन कायम नहीं हो सकेगा, पायदार अमन। गुस्सा पैदा होगा, इश्तियाल पैदा होगा, फिर ये नौजवान कहाँ जाएंगे जिनके घर वालों के साथ। अब एक जहानाबाद एक इलाका, ये हाफिज साहब आप वही बात कर रहे हैं जो कुछ अर्सा पहले तक MQM करती थी, तो आप
MQM کہتی تھی فوجی آپریشن ہونا چاہیے, بالکل صحیح. جماعت اسلامی کہتی تھی فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں تو تمام جماعتوں نے اس آپریشن پر متفق رہی, تمام جماعتیں. گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس میں آرمی چیف بھی تھے, نواز شریف صاحب بھی تھے, DG رینجرز بھی تھے, MQM والے بھی تھے, ہم بھی تھے. ٹھیک ہے. وہاں پر MQM نے مطالبہ کیا کہ کراچی میں فوجی آپریشن ہونا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ کراچی میں فوجی آپریشن نہیں ہونا. ایک آپریشن 90s میں ہوا تھا, آج تک اس میں فوج کو بدنام کیا جاتا ہے, عوام اور فوج کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے, مقاصد حل نہیں ہوتے. انہوں نے کہا نہیں جی فوجی ہونا چاہیے. میں نے کہا تم تو رینجرز کا آپریشن برداشت نہیں کر سکتے, تم فوجی آپریشن کی بات کر رہے ہو. تو ہوا کیا, ہمیں تو کوئی فیئر نہیں تھا, اس لیے کہ الحمدللہ نہ ہم کوئی قتلوں میں انوالو ہیں, نہ قتل و غارت گری میں, ہم تو اپنا ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جن کا پرابلم تھا وہی اس کی زد میں بھی تو ایک جھٹکا لگا ہے, فوجی آپریشن تو اس طرح سے کراچی میں نہیں ہو رہا, تو اس کے نتیجے میں وہ بلبلاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ MQM ہو یا کوئی بھی, یعنی چاہے وہ پٹھان ہو یا مہاجر ہو, کئی پختونوں کو صرف اس بنیاد کے اوپر قتل کر دیا گیا کہ ان کے نام میں محسود لگا ہوا تھا. مجھے آپ بتائیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے کہ ان کے نام میں محسود ہے اس لیے وہ دہشت گرد ہیں. اچھا, جماعت اب کہاں سٹینڈ کرتی ہے, اب رینجرز آپریشن کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں مجرموں کے خلاف کارروائی کریں, لیکن مجرموں کے خلاف تو کارروائی ہوئی, آپ دیکھیں بڑے بڑے نام پکڑے گئے. اچھا کیا, صحیح لوگوں کو پکڑیں, صحیح طریقے سے ٹرائل ہو, آپ کا عدالتی نظام درست ہونا چاہیے, وہاں کرپشن بھی ہے اور نااہلی بھی ہے. لیکن اس میں رینجرز کا قصور تو نہیں, اگر عدالتی نظام صحیح نہیں ہے تو. دیکھیں نا, رینجرز کو تو میں نے اپریشیٹ کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ رینجرز کو میں سارے الزام دے رہا ہوں, میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کراچی کی روشنیوں کو کچھ بحال کیا, انہوں نے کوئی, لیکن اگر زیادتیوں کے نتیجے میں دوبارہ سے ظالم مظلوم بننے لگ جائیں تو یہ خود رینجرز کے خلاف بات جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ رینجرز کے خلاف اگر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ چیز پاکستان کے خلاف جاتی ہے. وہ ہمارا ادارہ ہے, ہمارے ملک کا ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے, اور یہ کسی بھی طریقے سے اچھی بات نہیں. اس لیے اس کے لیے سب سے اچھی تجویز تھی جماعتوں پر مشتمل اور اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک کمیٹی قائم ہونی چاہیے. وہ کمیٹی قائم نہیں کی گئی, مانیٹرنگ کمیٹی ہونی چاہیے تھی, اور اس میں کسی کو جو ہے, اچھا دیکھیں نا, پھر دونوں باتیں ہوتی ہیں. بعض بڑے بڑے پکڑے جاتے ہیں, دہشت گرد ہوتے ہیں, وہ را سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں, لیکن آفتاب جیسے واقعات کے نتیجے میں ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے پھر آپ کو. بالکل صحیح. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پریشر آئے تو مجرموں کو چھوڑ دیں, اور اگر آپ کا بس چلے تو آپ کم مجرم کو بھی سزا دیں. میں تو کہتا ہوں کوئی قاتل بھی ہو تو اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کو پولیس مقابلے میں مار دیں, اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو عدالت کے ذریعے سے. سولت مرزا کو 16 سال تک پھانسی نہیں دی گئی. بالکل صحیح. اور آپ جو ہے وہاں پر تو آپ کا قانون کچھ نہیں کہتا, جبکہ پھانسی کی سزا ہو چکی ہے, اور سارے صدر نے بھی جو ہے اس کی توثیق کر دی, اور پھر ایک خاص قسم کے حالات پیدا ہوئے تو پھانسی دینی پڑی, اس میں بھی بچانا چاہ رہے تھے. تو جہاں پر یہ صورتحال ہو وہاں پر جو ہے وہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو حکومت کو اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا, عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا, فیسیلیٹیٹ لوگوں کو کرنا ہوگا, یہاں کی سڑکیں بننی چاہیے, یہاں کی آپ ٹرانسپورٹ کا حال تو دیکھیں. لٹکے ابھی آپ نکلیں, آپ کو دکھاؤں گا مزدہ کے اوپر جس طرح لوگ لٹکے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں سائڈوں پہ اور اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر اب خدا کر کے ایک اورنج لائن یا گرین لائن کا کام شروع ہوا ہے, جبکہ لاہور میں ہم ٹھیک ہے آپ نے چلائی ہے, اس پہ اعتراضات لوگوں کے ہیں, لیکن آپ نے وہاں پر میٹرو بس بھی چلائی ہے, وہاں سڑکیں بھی بنائے ہیں, پل بنائے. تو کراچی میں کیوں نہیں بن سکتے جو 68% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے؟ کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی اونرشپ کسی کوئی نہیں لیتا, نہ وزیر اعظم لیتا ہے, نہ وزیر اعلیٰ, اور نہ بدقسمتی سے وہ لوگ لیتے رہے کہ جو اس کے نام پر سیاست کرتے ہیں اور مینڈیٹ لیتے رہے. اگر وہی کراچی کو آن کرتے اور کراچی کا بیڑا غرق نہ کرتے تو آج کراچی کے حالات بہت بہتر ہوتے. تو سندھ حکومت کا اس میں کیا سارا کردار رہا ہے؟ سندھ حکومت تو گزشتہ 5 سال بھی انہی کی حکومت تھی, زرداری صاحب کی حکومت فیڈرل میں بھی تھی, اب یہاں پر سندھ حکومت ان کے قبضے میں ہے, اس پر بھی کوئی کام نہیں ہوا. بہت خراب ہو. میں بالکل آپ سے کہوں کہ پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کی حیثیت سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن ان کا جو کنڈکٹ ہے بالخصوص پورے سندھ میں بھی اور خاص طور پہ کراچی کے حوالے, کراچی کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں, یہاں سے وہ لوٹ کے لے جائیں. لیکن سندھ حکومت کو بھی کرپشن سے پاک کرنے میں رینجرز کا کردار تو ہے. رینجرز کا خوف ضرور ہے. ابھی تو خیر وہ انہوں نے بڑے ہوشیاری کے ساتھ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کر دیا ہے, اور وہ پاناما لیکس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اب ادھر گفتگو اس پر نہیں ہو رہی ہے. پاناما لیک خود ایک موضوع ہے, بالکل صحیح, جس پر جو ہے وہ گفتگو بھی ہونی چاہیے اور اس پر کیفر کردار تک بھی لوگوں کو پہنچانا چاہیے. لیکن سندھ حکومت پر رینجرز کا خوف ہے. رینجرز کا خوف ہے یقین کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے سندھ حکومت کی کارکردگی کوئی بہتر ہو سکتی ہے؟ نہیں, لیکن اس میں نااہلی کا بھی طرف دو چیزیں, ایک کرپشن ہے, ایک نااہلی. تو بدقسمتی سے ان دونوں چیزوں سے مالا مال ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ افسر ایسے ہیں جن کا تعلق شہری اداروں سے ہے, وہ اس وقت کینیڈا میں موجود ہیں, لیکن اگر آپ پلاٹ کی ایملگیمیشن کرانے جائیں گے نا تو بھتہ کینیڈا میں وصول کرتے ہیں اس وقت. اچھا جی, تو یہ ہے اس شہر کا حال. اس شہر کا ایک ادارہ تھا کے الیکٹرک, اس کو ان سب لوگوں نے مشرف کے زمانے میں MQM اور مشرف نے مل کر بیچا. ٹھیک ہے, پارٹی نے اس کو مزید بیچا, پھر مزید بیچا, اربوں ہزاروں ارب روپے وہ لوگ کھا چکے ہیں. ایک
मेगा वाट की एक्सटेंशन नहीं की इन्होंने जो उनके मुआहदे में मौजूद था। मुलाजमीन के नाम पर 15 पैसे फी यूनिट आज तक वसूल करते रहे और मुलाजमीन को निकाल कर बाहर कर दिया। ओवर बिलिंग करते हैं और अगर आप ओवर बिलिंग के लिए जाएं कि हमारा बिल ठीक कर दो, कहते हैं बिल जो है वो वापस नहीं होगा, आपको किसने कर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो जब ये सूरत हाल हो तो ऐसे में लोग बहुत परेशान हैं। हम जमात इस्लामी अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम इससे बालातर होकर लड़ रहे हैं कि लोग हमें सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, निकल कर वोट देते नहीं देते, और बिल आखिर लोगों को ये रियलाइजेशन आएगी इंशाल्लाह, और मैं समझता हूँ आ रही है कि एक जमात इस्लामी कराची के लिए एक बहुत इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। खिदमत की है, 3 मरतबा इसके मेयर रहे। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये कि जमात इस्लामी कराची में ये हैसियत रखती है कि इसमें पख्तून भी है और महाजिर भी है, इसमें बलोच भी है और सिंधी और पंजाबी भी है। हम इन तमाम इकाइयों को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे महाजिरों ने सफ़र इसलिए किया है कि महाजिर के नाम पर सियासत हुई और महाजिरों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है। यहाँ पठानों ने सफ़र इसलिए किया है, परेशान वो इसलिए हुए हैं कि उनके नाम पर लोगों ने जरगे बनाए और सियासत की और सबसे ज़्यादा पठान कत्ल हुए और वो ब्रीफ केस लेते रहे। अच्छा। और वो समझौते करके हुकूमतों में शामिल रहे। हम ये समझते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसकी अमानत और दयानत भी, मैं नहीं कहता, आप किसी आदमी से पूछ लें शहर में जाकर के नेमतुल्लाह खान और मेहर गफानी के बारे में उनकी राय क्या है। लोग अगर कह दें वो करप्ट हैं तो मैं आज आपके सामने इसको कबूल कर लूंगा। लोग उनके इकदामात को सराहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अमानत और दयानत और उनकी पूरी टीम, असल में जमात इस्लामी में टीम काम करती है, फर्द काम नहीं करता है, तो उनकी पूरी टीम ने काम किया अमानत और दयानत के साथ और एहलियत के साथ। तो हम जब तमाम इकाइयों को भी जोड़ सकते हैं, अहल भी हैं और अमानतदार भी, तो हम इंशाल्लाह कहीं नहीं जा रहे, इस शहर में हैं और इस शहर के आवाम ये रियलाइज करेंगे, कर रहे हैं कि बिल आखिर इस शहर को जमात की, और देखें जमात इस्लामी कोई बहुत ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना चाहती। बिल्कुल ठीक है। देखें हम हालात को देखकर फैसले करते हैं, हम नहीं चाहते कि अब सिर्फ जमात इस्लामी हो और कोई दूर दूर तक ना हो। हम ये समझते हैं कि इश्तराक अमल, इसके बावजूद कि इस पर अपनी तंजीमी हैयत और अपने माजी और अपनी स्ट्रेंथ के हवाले से जमात इस्लामी MQM के मुकाबले में सबसे बड़ी फोर्स है, लेकिन इसके बावजूद भी हम तमाम लोगों को साथ लेकर चलने का हौसला। लेकिन हाफिज साहब, आप कह रहे हैं कि आप तमाम लोगों को साथ लेकर चलने का हौसला रखते हैं, लेकिन तमाम सियासी जमातें जब एक नुक्ता नज़र पर मुत्तफिक नहीं होती तब रेंजर्स को या फौज को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। ये एक बदकिस्मती है कि सियासी जमातें एक एजेंडे पर सामने नहीं आ सकती। ये बात ठीक है, लेकिन जैसे जब ये ऑपरेशन ही की आपने बात की, रेंजर्स के ऑपरेशन तो मुत्तफिक थे ना कि मुजरिमों के खिलाफ कर, लेकिन आपने कहा कि जमात इस्लामी चाहती थी कि ऑपरेशन ना हो, फौजी ऑपरेशन ना हो। ऑपरेशन क्या होता है इसमें फर्क ठीक है। फौजी ऑपरेशन ये होता है, ज़ाहिर फौजी होते हैं बाहर से आए, बिल्कुल सही है, ठीक है, उनको नहीं मालूम इस गली में क्या उस गली में क्या है। आपको पता चला फिलहाल गली के अंदर एक मुजरिम मौजूद है और होता है, बिल्कुल ठीक है, आप गए और आपने पूरे कॉर्डन ऑफ कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने सारे लोगों को घरों से बाहर निकाला। फौजियों का तरीका ये होता है, ज़ाहिर वो फौजी होते हैं, वो कहते हैं कि यार तमीज़ें उतारो और अपने सबको बिठा देते हैं लाइन से। मुझे आप ये बताएं कि ये जो तजलील होती है, हालांकि वो मुजरिम पकड़ना चाहते हैं, मैं उनको भी है, और दूसरी तरफ वो लोग जो मासूम है, बेगुनाह है, उसको मुजरिमों की सफ में लाकर आप खड़ा कर देते हैं। तो आपके ख्याल है कि फौज की खिदमत कर रहे हैं हम या फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं? लेकिन इस शहर में मुजरिम भी नहीं पकड़े जाते। इस शहर में जिस शहर को रोशनियों के शहर से गोलियों का शहर बना दिया, उसको पाक करने के लिए, उधर अमन अमान कायम करने के लिए ये ऑपरेशन तो जरूरी है। बहुत सौ का हाथ, ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदा करदा ही बीमारियां थी, अच्छा, जिन्होंने इस शहर के ऊपर कब्जा किया। तो इसलिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बहुत सारे तज्जिए ज़ाहिर की बात हमें बताते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की गफलत या उनके किसी इक़दाम के नतीजे में इस तरह की जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं वो आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल ठीक है, शहर के अंदर भी, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर भी आयद होती है। हम ये समझते हैं कि हम किसी भी पॉजिटिव चीज़ की तायीद करते हैं, नुसरत करते हैं, ठीक है, और किसी नेगेटिव चीज़ को, ख़राब चीज़ को हम ख़राब कहेंगे, इसलिए नहीं कि हम खौफ की वजह से किसी को ख़राब ना कहें, गलत ना कहें, या किसी पॉलिटिकल फ़ायदे को हासिल करने के लिए जो चीज़ जो गलत है वो गलत है। ब्रेक लेनी है यहाँ पर मुझे। ब्रेक के बाद हम जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान से करप्शन की उस मुहिम की बात करेंगे जो जमात इस्लामी ने शुरू की हुई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हाफिज साहब, जमात इस्लामी ने करप्शन मुहिम कैंपेन का आगाज़ किया हुआ है। क्या ये इस खाली कैंपेन से आप मुल्क में जो करप्शन है वो ख़त्म कर सकते हैं, या ये सिर्फ एक आगाही मुहिम है? नहीं, इसमें आगाही भी है और यकीनन ये बहुत बड़ी खिदमत है कि आगाही तो पैदा हो कम अज़ कम, लेकिन उसके साथ साथ ये पॉलिटिकल कैंपेन भी है और इसमें हमने बहुत ठोस किस्म के शवाहिद भी दिए हैं और उसका हल भी दिया है। ठीक है। मसलन मैं आपसे देखें, मैं अगर इस तफसील में चला जाऊँ कि किस इदारे में कितनी करप्शन है, तो ज़ाहिर है कि जितना भी आप बात कर लें बेशक सबको मालूम है कि, और ये करप्शन जब ऊपर से चली है तो नीचे तक सरायत कर गई है। और अब लोग ये कहते हैं कि अगर तुम करप्ट नहीं हो तो फिर कैसे अपनी तालीम हासिल बच्चों की करोगे और कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखोगे। लोग जस्टिफाई करने लग गए अपने आप को। जब पूरा निज़ाम करप्ट हो जाए तो जो कमतर आदमी होता है वो अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है कि यार बड़े भी तो कर रहे हैं इसलिए छोटे कर रहे हैं। तो ये तो एक अलग बात है।
لیکن میں سجیشن دیتا ہوں آپ کو, کہیں سے تو آغاز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آغاز اس طرح سے کیجئے کہ آپ قانون سازی کیجئے. تعزیرات پاکستان میں یہ قانون سازی ہونی چاہیے, تعزیرات میں سے شامل ہونی چاہیے کہ کرپٹ لوگوں کی کرپشن کی نوعیت اور ان کی سماجی اور سیاسی حیثیت دیکھتے ہوئے ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. اچھا, اگر وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ ہے, ایم این اے ہے, ایم پی اے ہے, فوج کا جرنیل ہے, اور اگر جو ہے کوئی ٹاپ بیوروکریٹ ہے, اس سطح کے لوگ جو پبلک کے پرسنل ہوتے ہیں, جو ریاست کے بڑے ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اگر ان کی کرپشن کی کوئی اماؤنٹ طے کر لیں, کوئی کوانٹم طے کر لیں, اور اس کوانٹم کے مطابق ان کی کرپشن ثابت ہو جائے تو ان کو ہینگ کریں آپ. ٹھیک ہے, ان کو ہینگ کریں گے, آپ دیکھیں بہت سے آپ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ قانون سازی ہونی چاہیے. اسی طرح الیکشن میں یہ بات طے ہے کہ 62-63 کے بغیر کوئی آدمی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے. کیسے لوگ اپنے اثاثے, جعلی اثاثے شو کرتے ہیں اور پرائم منسٹر بن جاتے ہیں؟ کیسے؟ یعنی یا تو وہ اثاثے جھوٹے ہیں یا آف شور کمپنیاں جھوٹی ہیں. تو حافظ صاحب کیا کرے گی جماعت اسلامی اس کرپشن مہم کے تحت؟ کوئی دھرنا دیا جائے گا, کوئی جلسے جلوس کیے جائیں گے, پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر کوئی جلسے کیے جائیں گے, کیسے اس مہم سے کرپشن کیسے ختم کریں گے آپ؟ ماس موبلائزیشن تو ہو رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ لاہور میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہمارا ہوا, دھرنا ہوا, لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس میسج گیا پورے پاکستان کی کمیونٹی کو. اسی طرح کے پی کے میں بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں. کراچی میں ہم نے ایک دن میں بیک وقت 37 پوائنٹ سے جن پر ایک ہی وقت میں ہم نے مظاہرے کیے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر پلے کارڈ بھی تھے, لوگوں سے کانٹیکٹ بھی تھا, ہینڈ بل کی تقسیم اور ایک پیغام پہنچ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس سے کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا؟ کسی بھی چیز سے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کیمپین چلے گی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اچھا, کیمپین تو لوگ ماس موبلائزیشن ہوتی ہے, لوگوں کو کسی ایک ڈائریکشن دینا ہوتا ہے اور ایک لیڈرشپ کا گرو کرنا ہوتا ہے. لیکن جماعت اسلامی اگر کرپشن کے خلاف بات کر رہی ہے تو جماعت اسلامی کو یہ سوٹ کرتا ہے اور جچتا ہے. اچھا, جچتا ہے نا, اس لیے کہ 47 سے لے کر اب تک ہمارے ایم این اے بھی بنے, ایم پی اے بھی بنے, سینیٹر بھی بنے, ناظم, نائب ناظم, میئر, ڈپٹی میئر, بہت کچھ ہوا ہے, کونسلرز, لیکن الحمدللہ کسی ایک کے اوپر بھی کرپشن کا داغ نہیں ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں کرپشن نہیں ہونی چاہیے تو اس کے پیچھے ایک کریڈیبلٹی ہے, ایک ہسٹری ہے. اسی طرح ابھی بھی ہماری جو لیڈرشپ ہے, ہم لوور مڈل کلاس اور اپر کلاس کے بھی لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہم غریبوں اور عام لوگوں پر مشتمل جماعت ہے. جابس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ملازمتیں کرنے والے, چھوٹے کاروبار کرنے والے. ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی ہے وہ ہم نے نہیں, جو بالکل غیر جانبدار ادارہ تھا بل ریٹ, اس نے کہا کہ نمبر 1 ڈیموکریسی جماعت اسلامی میں, جس میں ایک غریب آدمی بھی امیر جماعت بن سکتا ہے. لیکن آپ جس پارٹی کے ساتھ الحاق کرتے ہیں وہ تو ان سرویز کو نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سرویز جو ہے نا یہ طے شدہ سرویز ہے. تو ان کو حق حاصل ہے اس بات کا, وہ جو چاہیں کہیں. ویسے انہوں نے اتنا جماعت اسلامی کے بارے میں اس کو اس دفعہ نہیں بولا, لیکن جب مسلم لیگ نون پہلے نمبر پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طے شدہ سروے ہے. ووٹس کے لحاظ سے آتی ہوگی پہلے نمبر پہ, لیکن جماعت اسلامی تو اپنی انٹرنل جمہوریت کے حوالے سے, ایمانداری دیانتداری کے حوالے سے, اور اگر کوئی ٹرو ڈیموکریٹک اور پروگریسو پارٹی ہے تو وہ جماعت اسلامی, جس میں ایک عام کارکن جماعت کا ٹاپ کا لیڈر بن سکتا ہے, اور جو ہے ٹاپ ٹو باٹم یہاں پر ہر سال 2 سال 3 سال جو بھی طریقہ ہمارا طے ہے انتخاب ہوتا ہے. ہماری شورا الیکٹڈ ہوتی ہے, نامینیٹڈ. بالکل صحیح ہے. ہمارے یہاں خواتین کی نمائندگی پورے پاکستان میں واحد جماعت اسلامی ہے جس میں اس کی مرکزی شورا میں خواتین کی نمائندگی موجود ہے. ہمارے یہاں ایک پورا ممبر سازی کا ایک طریقہ ہے, پھر ہمارے یہاں تربیت کا نظام موجود ہے. وہ میں بالکل ہمیں پتہ ہے جماعت اسلامی کی جو بھی وہ ہے. صرف ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کرپشن مہم جو آپ نے چلائی ہوئی ہے اس میں دیگر سیاسی جماعتوں کو کیوں نہیں آن بورڈ لیا جا رہا؟ مسلم لیگ نون کو بھی لے کر ہیں, چونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں, تحریک انصاف بھی کہتی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, ایم کیو ایم بھی یہی کہتی ہے. تو تمام سیاسی جماعتوں کو کیوں نہیں اعتماد میں لیا جاتا؟ سب کو کہنا چاہیے اور اپنے اپنے پلیٹ فارم پر اس مہم کو چلانا چاہیے. لیکن آپ نے اگر یہ قدم اٹھایا ہے اس میں کچھ پیوریفیکیشن ہوگی. ٹھیک ہے نا. جب کرپشن کے خلاف مہم دیکھیں, یہ صرف آگاہی نہیں ہوتی, آگاہی بھی ہوتی ہے, ماس موبلائزیشن بھی ہوتی ہے, لوگوں کے لیے لیڈرشپ بھی گرو کرتی ہے, اور پبلک پریشر کے نتیجے میں کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں. میں نہیں کہتا پورا نظام اس کیمپین کے نتیجے میں بدل جائے گا, لیکن اس کے نتیجے میں ایک پریشر ڈیولپ ہوگا. بالکل صحیح. یہ پریشر ہے جس کے نتیجے میں پاناما لیکس آئی ہے تو سب کھڑے ہو گئے ہیں. یہ پریشر ہے جس کے نتیجے میں جو ہے نا اب الیکٹورل ریفارمز کی بات ہوتی ہے, اور یہ 62-63 کے اوپر گفتگو ہوتی ہے جو سب سے پہلے جماعت اسلامی نے اس کو شروع کیا تھا. تو پبلک پریشر کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جمہوری عمل کو ٹھیک کرنے میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ کیمپین آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. اب اگر یہ پارٹیاں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کرپشن کے خلاف مہم چلائیں گی تو لوگ پھر پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ تم مہم چلا رہے ہو اور تمہارے دائیں اور تمہارے بائیں, اور تم خود اگر ایسے ہو تو آپ خود بخود یہ ایلیمنیٹ ہوں گی. جو اچھا طبقہ ہوگا اس کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. جماعت اسلامی ہر پارٹی میں موجود
جو نیک نام آدمی وہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر اشتراکی عمل کر سکتا ہے. کوئی جماعت اسلامی میں آ سکتا ہے آ جائے, جو نہیں آ سکتا وہ کامن گراؤنڈز کے اوپر ہمارے ساتھ مل کر کام کرے, ہمارے دروازے کھلے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں بنگلہ دیشی حکومت کے رویے کی. جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے ساتھ ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے, ہماری حکومت بھی اس میں کچھ نہیں کر رہی. کیا دیکھتے ہیں آپ, یہ کیسے معاملہ حل ہوگا؟ افسوسناک بات ہے. دیکھیں 1970 اور 71 میں جو کچھ ہوا, بالکل صحیح, اس میں ملک بچانے کے لیے جماعت اسلامی اور دیگر محب وطن قوتوں نے ملک بچانے کے لیے جو دنیاوی بین الاقوامی قوانین کی روح سے بھی کوئی ملک اگر انٹیکٹ ہے اور اس میں کوئی علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے تو علیحدگی کی تحریک چلانے والا غدار ہوتا ہے, اس کو بچانے والا محب وطن قرار پاتا ہے اور بین الاقوامی طور پر اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. ہم نے ملک بچانے کے لیے قربانیاں دی, فوج کے ساتھ بھی مل کر کام کیا, اور الحمدللہ جماعت اسلامی کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے کہ اس نے کوئی خرابیاں کی ہوں اور ریپس کی ہوں اور یہ کی ہوں. 1974 میں ایک معاہدہ ہوا, وہ معاہدہ بنگلہ دیش, پاکستان اور بھارت کے درمیان تھا. اس معاہدے کے روح سے بات طے ہوئی, وہ معاہدہ آج بھی موجود ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہو سکا تھا وزارت خارجہ سے لینے کی, انہوں نے زحمت نہیں کی تھی, ہم نے ان کو پکڑایا تھا جا کے پچھلے سال. ملا عبد القادر کا واقعہ ہوا کہ آپ جائیں اور بین الاقوامی عدالت کے اوپر جائیں, آپ سب پورے اقوام متحدہ میں جائیں اور کہیں کہ پارٹی, یہ پورا ٹرائی پارٹی ایکارڈ موجود ہے جس کے مطابق آپ وار کرائمز کے مقدمات نہیں چلا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہاں پر مقدمے چل رہے ہیں تو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو نواز شریف صاحب نے کیا کیا اس پر؟ نواز شریف صاحب نے اپنے پچھلے دورے حکومت میں جا کر مفتی بانی کے ان کے شہیدوں کو, جو وہ شہید کہتے تھے, پھول چڑھائے تھے. اور اس مرتبہ انہوں نے یہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ چودھری نثار بیان دیتے ہیں, ایک قرارداد کبھی کبھی پاس ہو جاتی ہے اور پھر چپ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا انٹرنل معاملہ ہے. وہ 190 فوجیوں کی لسٹ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان فوجیوں کو طلب کریں گے اور ان کو قبروں سے نکلوا کے لائیں گے. ان کی آپ دیکھیں وہ لا سکے نہیں لا سکے, کیوں ہے یہ رویہ ہوا ہماری حکومت کا, کیوں ہے یہ رویہ, کیا سمجھتے ہیں, کیوں رویہ سے دوستی کرنی ہے انہیں؟ اصل میں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے, حسینہ حکومت نہیں ہے, وہ در حقیقت انڈیا کی حکومت ہے. اور انڈیا میں اس وقت جو آدمی برسر اقتدار ہے مودی, سب جانتے ہیں کہ اس کا کیا کریکٹر گجرات میں رہا ہے, کس طرح مسلمانوں کا وہ قاتل رہا ہے. اور ان گجرات کے مودی صاحب کو پروٹوکول کون دیتا ہے؟ نواز شریف صاحب دیتے ہیں. ان لوگوں کا انٹرسٹ ہے آلو پیاز چینی کا, ان کی شوگر ملوں کے مسئلے ہیں. ان کو اپنے ذات اور خاندان سے باہر نکل کر سوچتے نہیں ہیں. ہم نہیں کہتے کہ آپ دشمنی کریں اپنے پڑوسیوں سے, لیکن کسی اصول پر کھڑے ہوں. اگر 1 لاکھ کشمیریوں کا خون بہائے تو کشمیر کے سودا کر کے تجارت ہم قبول نہیں کر سکتے, تجارت سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. اسی طرح اگر بنگلہ دیش میں محب وطن پاکستانیوں کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان بچانے کی کوشش اس وقت کی تھی اور بعد میں وہ بنگلہ دیش کی جمہوریت کا بھی پارٹ بنے, وہاں کے نیشنل بھی بنے, وہاں الیکشن جیتے, یہ مطیع الرحمان نظامی تو پچھلے ٹرم میں جو ہے وہ وزیر تھے. ملا عبد القادر تو اس کمیٹی کے کنوینر تھے جو ایک مرتبہ فارم ہوئی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان, جس میں خود عوامی لیگ شامل تھی, حسینہ واجد شامل تھی اور خالدہ ضیاء شامل تھی. ان لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا ہے اور ان کو, اور یہ ہم فخر کرتے ہیں جماعت اسلامی کے لوگ, ہم نے اس ملک کی خاطر اس وقت بھی قربانیاں دی تھی, ہمارے لوگ آج بھی قربانی دے رہے ہیں. لیکن سوالیہ نشان حکومت پر ہے, حکومت پر سوالیہ نشان ہے. میرے پاس وقت کم ہے, مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے. آج کل کراچی شہر میں ایک پرانے کراچی کے میئر بھی آئے ہوئے ہیں اور گلستان شہر میں وہ مقیم ہیں, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جماعت اسلامی کی کتنے لوگ ہیں جو وہاں پر جا رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے دیکھیں انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے اور ان کی پارٹی اس نے کام شروع کیا ہے, وہ خیابان شہر میں کرے یا وہ گلشن اقبال میں کرے, تو یہ سارے گلشن ہر پارٹی کے لیے اوپن ہونے چاہیے. اور جب یہ لوگ اس پارٹی میں تھے تو ہم ان لوگوں سے یہی کہتے تھے کہ سب کے لیے اوپن کر دیں آپ, تو اچھا جمہوری فضا بنے گی. لیکن جو وہ باتیں کرتے ہیں آپ اس سے متفق ہیں, ایگری ہیں؟ دیکھیے جو تجزیہ انہوں نے پیش کیا تھا اس سے تو میں ایک بڑی حد تک متفق ہوں. جو مصطفیٰ کمال صاحب کا تجزیہ تھا اور جس میں انہوں نے خاص طور پر اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا کہ جو نقصان اس کو ہوا ہے اس پوری سیاست کے نتیجے میں, وہ تو میں لیکن ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. رابطہ ہوا آپ کا ان سے؟ ہاں, وہ تشریف لائے تھے, رضا ہارون صاحب بھی آئے تھے, عطاف صاحب بھی آئے تھے. ایک سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ایک رابطہ ہونا چاہیے, لیکن وہ پازیٹیو بات کرتے ہیں تو پازیٹیو بات ہم بھی کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی بہت کچھ ان کے بارے میں جاننا بھی باقی ہے اور کچھ سوالوں کے جواب تو مصطفیٰ کمال کے ذمہ ابھی بھی باقی ہیں. بالکل صحیح. وہ پورے 28 سال وہ کیا ہوئے تو ان کا جواب بھی ان کو دینا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جماعت بھی دہشت گردی سے اپنے آپ کو جدا کرتی ہے, ٹیررزم سے, بھتہ خوری سے جدا کرتی ہے اور اس شہر میں رہ کر کام کرنا چاہتی ہے, جماعت اسلامی اس کے ساتھ اشتراکی عمل بھی کر سکتی ہے, مل کر بیٹھ بھی سکتی ہے. مستقبل میں آخری سوال ہے, مستقبل میں مصطفیٰ کمال کے ساتھ آپ ہمیں بیٹھے دکھائی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں نے تو آپ سے کہا ہے مصطفیٰ کمال ہوں یا کوئی بھی صاحب جمال و کمال ہوں, پہلے تو سب کو پروف کرنا ہوگا اپنی کریڈیبلٹی کو.
ٹھیک ہے. اور واقعی اپنی سنسیریٹی کو شو. اگر کریڈیبلٹی پروف کر دیتے ہیں تب بیٹھا جا سکتا ہے. اور دہشت گردی سے جدا کر کے جو جماعت بھی اس سے اختلاف ہو سکتا ہے بہت ساری امور میں. ٹھیک ہے. اور بہت پرنسپل بہت سی چیزوں میں تو بہت سخت اختلاف بھی ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں میں. صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود بھی امن کے لیکن وہ بھی اسی جماعت کے خلاف اس شہر میں ہیں جس کے خلاف آپ الیکشن لڑتے رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں علاق ہو سکتا ہے. بات تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ پرسپشن بنتا ہے کہ ہم ایم کیو ایم کے خلاف الیکشن, ہم تو جماعت اسلامی کے مینڈیٹ اور عوام کے مینڈیٹ کے لیے الیکشن لڑتے ہیں, امن کے لیے لڑتے ہیں. امن کے لیے لڑتے ہیں. امن جو بھی ہمارا ساتھ دے گا ہم ساتھ چلیں گے. آپ ساتھ چلیں گے. حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے امپورٹنٹ بات جو تھی کراچی جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر کی کہ جب تک لیول پلینگ فیلڈ جماعت اسلامی کی اور دیگر جماعتوں کو نہیں ملے گی تب تک الیکشن نہیں ہوگا. اور الیکشن تبھی ہوگا جب تمام جماعتوں کو ایک میدان ملے گا اور تمام جماعتیں اپنے گھوڑے دوڑائیں گے, تب دیکھیں گے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. زین علی کو اجازت دیں, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ نگہبان.